القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے، اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے، نبی کا دین آج تک اسی محسنہ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ اس کائنات کی بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت حاصل ہے، مثلا جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر، ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر، لیلۃ القدر کو رمضان کی باقی راتوں پر۔ اسی طرح اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو تمام بنی نوع انسان پر مختلف خصوصیات کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہے، مثلا انبیاء کرام کو غیر انبیاء پر، اور پھر انبیاء کرام میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب انبیاء پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، ان کو بھی بنی نوع انسان کے طبقہ نسواں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ان ازواج مطہرات میں سے بھی اولیت اور فضیلت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور اس امت کی پہلی ماں تھی۔ ماہ رمضان کی ساعتیں جہاں مومنین کے لیے باعث برکت و سرور ہیں، وہیں اس مہینہ کی اسلامی تاریخ میں بھی بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تاریخ اسلامی ان واقعات سے بھری پڑی ہے جو رمضان کے مہینہ میں ہوئے۔ اسی نسبت سے چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے، تو اس دن کو تاریخ اسلامی اور واقعات سے الگ ایک عظیم شخصیت اس دنیا سے پردہ آوری ہے، جو اس دن اس دنیا سے رحلت فرما گئی، جس نے جہاں مومنین کے دل افسردہ کیے، وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جدائی پر اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حسن اور حسین کی نانی، والد کا نام خالد، دادا اسد اور والدہ فاطمہ اور نانی کا نام زائدہ تھا، نسباً قریشیاں تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے جوبن پر 25 سال کے تھے تو ان کی عمر 40 سال تھی، تو شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ام المومنین کے دونوں شوہر یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے، تو ان کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے مکہ کا ہر شریف اس کا متمنی ہوا کہ ان سے عقد نکاح کرے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ام المومنین کو اشرف الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر فلاح میں آنا نصیب ہوا۔ ام المومنین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانتداری اور امانت داری اور معاملہ کی راست بازی کی وجہ سے خود ہی آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال شام لے جائیں، دوسروں کو جو نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا نفع دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور اسباب تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دانش مندی سے مال کی تجارت کی، جس کی وجہ سے ام المومنین کو گزشتہ سالوں کی بنسبت اس سال زیادہ نفع ہوا۔ شام سے واپس ہو کر جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو دوپہر کا وقت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بالا خانہ میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کی نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو دیکھا کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے غلام میسرہ سے بھی دوران سفر عجیب و غریب جو حالات پیش ہے وہ سنے، اور راہب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا بھی میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ نبی جو ہیں یہ آخر الزمان ہوں گے۔ لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ نکاح کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب اور خاندان کے دیگر اکابر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آئے اور نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد چونکہ زندہ نہ تھے، چچا عمر بن اسد
شریک تھے۔ چچا کے مشورہ سے 500 درہم جو ہے وہ مہر مقرر ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے شرف خطاب سے ممتاز ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام یہ بھی حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں تمام انسانوں سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لائیں، تمام مردوں سے بھی اور تمام عورتوں سے بھی پہلے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ میں محمد بن کعب سے نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی امت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں سے بھی پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے پہلے ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلی جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حصہ ہے۔ نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی رات رہتے، جہاں خورد و نوش کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سامان لے کر پھر واپس چلے جاتے۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور نزول وحی کا جو تاریخی واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات سن کر اور یاد کر کے ڈرتے ہوئے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی یعنی مجھے کپڑا اوڑھائیں، تو انہوں نے آپ کو کپڑا اوڑھایا اور لپیٹا، اور کچھ دیر بعد خوف کی طبی کیفیت جو ہے نا وہ جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سارا واقعہ بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو عورتیں جو ہیں عموماً جو ہوتی ہیں وہ کچی طبیعت کی ہوتی ہیں، اور مرد کو گھبرایا ہوا دیکھ کر خود اس سے بھی زیادہ گھبرا جاتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا بھی نہ گھبرائیں، اور ایمان کی حالت ایسی تھی کہ تسلی دیتے ہوئے بڑے تاریخی الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی کی، جس کو تاریخ عالم نے آج بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہاری جان کو مصیبت میں ڈال کر آپ کو رسوا کرے۔ آپ کی صفات بہت اچھی ہیں، ایسی صفات والا رسوا نہیں کیا جاتا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کی خاص صفات ہیں، آپ بے بس و بے کس آدمی کا خرچ برداشت کرتے ہیں، اور عاجز اور محتاج کی مدد کرتے ہیں، اور مصائب کے وقت حق گو کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اور رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کرنے والی تھی۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت جو ہے نا وہ ہلکی کر دی، کہ جب دعوت اسلام دینے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا جواب دیا جاتا اور آپ کو جھٹلایا جاتا اور آپ کو برا بھلا کہا جاتا تو اس سے آپ کو رنج پہنچتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس رنج کو دور فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کی ہمت مضبوط کرنے کے ساتھ رنج بھی ہلکا کر دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتی، اور لوگوں کی مخالفت کو آپ کے سامنے بے جان بنا کر پیش کرتی۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق لکھا ہے کہ ہر وہ مصیبت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح اس میں آپ کی شریک غم ہوتی اور آپ کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھانے اور بلند ہمتی کے ساتھ ہر آڑے وقت میں آپ کا ساتھ دینے میں ان کو خاص فضیلت جو ہے نا وہ حاصل رہی ہے۔ اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال بھی لگا دیا، جتنا مال تھا وہ سب کا سب اسلام کے فروغ میں لگا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری اور دلداری میں کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اور اپنے مال کو بھی اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے اس طرح پیش کر دیتی جیسے اس مال میں خود کو ملکیت کا حق بھی نہیں۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تم کو اللہ نے بے مال والا پایا پس غنی کر دیا، وہ اسی سے متعلق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خاص خاصیت یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی سے پیدا ہوئی، صرف ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باندی جو تھی حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت ماریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ نہیں بلکہ مملوکہ تھیں، ان کو سکندریہ کے حکمران نے باقی ہدایہ کے ساتھ بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ مورخین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاکیزگی و اخلاق کی وجہ سے اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر انہوں نے جو اپنی دانش و عقل مندی اور خدمت گزاری سے فضائل حاصل کیے، ان کا تو پھر کہنا ہی الگ ہے، یعنی کہ وہ سونے پر سہاگا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور سالن لے کر جا رہی تھی، ابھی پہنچنے ہی نہ پائی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ خدیجہ آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ اور میرا سلام پہنچا دیجئے، اور ان کو جنت کا ایسا مکان مل جانے کی خوشخبری سنا دیجئے جو موتیوں کا ہوگا، اور جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ بھئی جنت میں شور و غل اور تکلیف والا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو جنت میں خلاف طبع اور مکروہ آواز تو کسی کے کان میں بھی نہ آئے گی، مگر خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو ایسے مکان کی بشارت دی گئی، یہ غالباً اس لیے کہ دشمنان اسلام اور داعی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور ان کے کانوں پر جو پڑتی تھیں، ان کی وجہ سے جو سخت کوفت ہوتی اور تکلیف ہوتی تھی، اس کی وجہ سے تسلی دینے کے لیے خصوصی بشارت ان کو دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر بھی مجھے اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا۔ اس رشک کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے، اور اکثر یہ بھی ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں تھیں ان کو تلاش کر کے گوشت ان کو بھیجواتے۔ اور ایسے ہی ایک موقع پر میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایسا خیال ہے جیسے دنیا اور آخرت میں ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اتنی اچھی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ اب کتنی عجیب محبت ہے کہ وفاداری اور یادگاری کی یہ مثال ہے کہ صاحب محبت کے وفات پا جانے پر اس کے دوستوں سے اچھا برتاؤ رکھا جا رہا ہے، اور دوستوں سے اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے جتنا وہ خود زندگی میں اپنے دوستوں سے رکھتا ہو اور اس پر خوش ہوتا ہو۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 2 صفحہ نمبر 720 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، افضل نساء اہل الجنت 4 خدیجہ ابن خویلد، فاطمہ بنت محمد، و مریم بنت عمران، و آسیہ ابن مزاحم، و امرات فرعون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مریم رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمران، اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ اسی طرح الاستیاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1824 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر گھر سے باہر نہیں جایا کرتے تھے جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہ فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا تو مجھے عورتوں والی غیرت جو ہے نا وہ میرے پر آئی، تو میں نے عرض کیا کہ ایک عمر رسیدہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو آپ بہت ناراض ہوئے،
اور اس کی بات کو رد کر کے ارشاد فرمایا خداوند متعال نے مجھے کبھی بھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعم بدل بن سکے، کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جب کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی، انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں کہ جب کہ کسی اور نے میری مدد نہیں کی، اپنے مال سے میری امداد کی جبکہ دوسروں نے مجھے مال دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی برائی نہیں کروں گی یا ان کو یاد ایسے نہیں کروں گی۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح تک نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ازواج مطہرات سے پھر نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت وفات کے وقت ان کی عمر جو وہ ہے وہ 65 سال تھی، اور کم و بیش 25 سال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال جو ہے نا وہ نبوت کے بعد جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں اتارا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت کیونکہ نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا، اور مکہ کے بالائی حصہ میں واقع پہاڑی کوہ ہجون کے دامن میں مقبرہ معلیٰ، جسے آج کی جنت المعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس میں سپرد خاک کیا۔ سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نتیجہ اور حاصل سبق جو ہے وہ آج کل کی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں بھی اپنے شوہروں کی ہر مشکل وقت میں ہمت بندانی اور ساتھ دیں۔ خاص کر جب شوہر کو پیسے کی ضرورت ہے تو بیوی جو پیسے کمیٹی کی صورت میں یا اپنے اخراجات کے لیے سنبھال کر رکھتی ہے، اس کا دروازہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کھول دے۔ مخالفت کے وقت زخم کو مرہم پٹی کی صورت میں پیش کر کے شوہر کا جو ہے نا وہ دل جیتے۔ مالی ہو یا جانی ہر مشکل وقت کو برداشت کرنا سیکھے کہ اس کے بعد جو صبح طلوع ہوگی وہ آسائش والی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔